نہیں سکے گی، وہیں بیٹھی رہے گی، اس میں پھرتی نہیں ہے، چربی بھری ہوئی اس میں. تو جیسی وہ غذا کھا رہی ہے ویسی اس کے اندر طاقت ہے، وہی جا کے ہمارے جسم میں بن رہی ہے. اچھا، دیسی مرغی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھانی چاہیے، لیکن اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے دیسی مرغی میں؟ نہیں، دیسی مرغی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے. اچھا. فارم کی مرغی میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اور وہ نقصان دہ بھی زیادہ ہے فارم کی مرغی جو ہے؟ جی، بلکہ تو میڈیکل ریسرچ ہے، مطلب یہ جو برائلر مرغیاں ہیں ان کے نقصان بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ استعمال ان کا زیادہ ہے لیکن نقصانات ہیں. اور یہ وجہ نا کہ جب مثلا ہر چیز ہمیں خالص نہیں مل رہی، انڈے بھی خالص نہیں، مرغیاں بھی خالص نہیں، مرچ مسالے بھی خالص نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ اتنے زیادہ امراض لوگوں میں ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص سے اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایک مرض ہے، وہ 3-4 مرض اپنے بتا رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ صرف یہی ہے کہ خالص غذائیں نہیں مل رہی ہیں، یا کھانے کی کوئی بھی چیز اس وقت خالص نہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. گھر پر تو آپ یہ ہے کہ مرچیں بھی پی سکتے ہیں تو اور دوسری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اب اتنی محنت کون لوگ نہیں کرتے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. جی، لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے، انسان کو صحت مند رہنا چاہیے، اور صحت مند رہنے کے لیے ہربل چیزوں کا استعمال ضروری ہے. بلکہ مغربی دنیا آپ دیکھیں کہ وہ ہربل کی طرف خود لوٹ کے آ رہی ہے، حالانکہ ان کی چیزیں ہربل نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہربل لکھ کے ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں. میں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ہیپیٹائٹس کی مریض ہوں. ہیپیٹائٹس سی ہے آپ کو؟ جی، ہیپیٹائٹس سی ہے اور میرا جگر بڑا ہوا، یہی میں نے پوچھنا تھا کہ جو میں کروں اور مجھے وہ فرق پڑ گیا کھانے پینے کا کچھ بتا دیں. نہیں، آپ نے بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ نے کہا کہ آپ ہیپیٹائٹس سی کی آپ پیشنٹ ہیں اور کھانے میں آپ کو کسی چیز کا پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جی، کسی چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوئی ایسا. چلیں، میں جان سکتا ہوں آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شاید سگنلز نہیں آ رہے. بہرحال آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا اور ابھی ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کی پیشنٹ ہیں، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایک تو کہ کھانے میں کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے، کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہیپیٹائٹس سی کا شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے آخر میں جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی علاج. دیکھیں، ہیپاٹائٹس سی ایک یعنی ایسی بیماری ہے کہ اس کو بغیر یعنی ٹی وی پہ اس طرح بتایا نہیں جا سکتا، ان کو دکھانا پڑے گا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جگر انہوں نے کہا میرا بڑا ہوا ہے، اس کے لیے میں، اور ہیپاٹائٹس سی میں بھی فائدہ کرے گا اور یرقان میں بھی فائدہ کرے گا، جگر کے امراض میں بھی نسخہ فائدہ کرے گا. اور عام اس وقت مولی کا استعمال بھی بہت ہو رہا ہے، مولی آئی ہوئی ہے. جی. تو مولی جو ہے وہ اس کی کاشے کاٹ کے نا پھانکے سے بنا کے اور اس کے اوپر جوا کھار ایک نمک ہے، جو کا نمک ہوتا ہے، اس کو جوا کھار کہتے ہیں، یہ چھڑک دیں اس کے اوپر اندازے سے اور اس کو شبنم میں رکھ دیں. صحیح. کھلی جگہ پہ تو وہ صبح کی شبنم اس میں گر جائے اور صبح جو ہے اس میں پانی جمع ہو جائے گا، وہ پانی پی لیں گے اور بعد میں وہ مولی کھا بھی لیں. اس سے انشاءاللہ ان کا جگر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور جگر کے جو امراض ہیں انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا. اور ایک نسخہ بلکہ میں اور بتاتا ہوں، یہ بھی ہمارا خاندانی نسخہ ہے اور بالکل کوڑیوں کا نسخہ ہے. اچھا. اور لاکھوں کا اس کا فائدہ ہے. کس چیز کے لیے ہے یہ ہے پیلیا، جوائنٹس کے لیے. اچھا. جگر کی بیماری ہے بھی، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہمارے یہاں اس کو جھاڑا بھی جاتا ہے. ایلوپیتھک بھی علاج ہوتا ہے، ہومیوپیتھک بھی ہوتا ہے اور یونانی علاج بھی ہوتا ہے. اچھا، جو جھاڑنے والا ہے جی، یہ کچھ ٹوٹکا ہے، اس سے واقعی فائدہ پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجیکلی نہیں ہوتی لیکن ان کی افادیت ہوتی ہے. صحیح. اب جیسے ناف ٹل جاتی ہے. جی ہاں. اچھا، آپ نے کہا کہ لاجیکلی نہیں ہوتی ہے لیکن افادیت ہوتی ہے، اس سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی بات سے بول رہی ہوں. آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ عادیہ نام ہے، میری بیٹی کا نام اسما ہے نا. جی جی جی. 9 سال کی ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنا ہے. اچھا، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور سانس کی تکلیف جو ہے یہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے؟ سردیوں میں بھی اسے ہوتی ہے حکیم صاحب، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی نا. اچھا، لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی کیفیت بتائیں گے ان کی؟
اس کی نا یہ سینہ جکڑ ہو جاتا ہے، مطلب اچھا سینہ جکڑ جاتا ہے اور سانس لینے میں کوئی بھی چیز کھائے نا تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کبھی پراٹھے سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی ٹھنڈی چیز سے ہو جاتا ہے. اچھا مطلب کسی وقت پہ کسی بھی چیز سے ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ ٹھنڈی چیز سے ہو. ہاں جی. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا مرض ہے اور اپنا مجاہد صاحب آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ ایک کاغذ اور پینسل آپ رکھ لیجیے گا. اگر آپ کو کوئی نسخہ بتایا جائے تو آپ اس کی لکھ سکیں، اس کے انگریڈینٹس لکھ سکیں. تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ کاغذ اور پینسل اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیے. اچھا ہم ان کا جواب دے دیں گے، وہ آپ کی بات پہلے وہ بات پوری کر لیں کہ آپ نے کہا کہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی لاجک نہیں ہوتی لیکن افادیت ہوتی ہے. افادیت ہوتی ہے، جیسے ناف ٹل جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، ناف بٹھائی بھی جاتی ہے باقاعدہ، اور لوگ بعضے محسوس کرتے ہیں وہ پھڑکتی ہے، ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، اور اس کے ہٹنے سے الٹیاں لگ جاتی ہیں، موشن لگ جاتے ہیں، اور جب وہ بٹھال دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے. میں نے کتنوں کی بٹھا لی اور بالکل صحیح ہو گئی. اس کو پڑھ کے بھی بٹھالا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی لیکن اب یہی ہے. دیکھیے نا جو آپ کا جانڈر صاحب نے کہا لوگ دھاگا دے دیتے ہیں، آپ دھاگا گلے میں پہن لیجیے، وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ اصل میں بوٹی ہوتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے. ایک بوٹی ہوتی ہے 68 بوٹی، 68 بوٹی کی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ اس دھاگے میں گرہ باندھ کے اور وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں. وہ جیسے جوائنٹی جیسے کم ہوتا جاتا ہے، بیلیا ختم ہوتا ہے، تو وہ دھاگا یعنی گٹھانیں کھلتی چلی جاتی ہیں ایک ایک کر کے، اور وہ گرہ کھلتی ہے، اور جیسے وہ پورا دھاگا کھلتا ہے مرض ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جوائنٹس ہے، اس کو جھاڑا جاتا ہے پیلیا کو. میں نے خود ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس نے کان کے اوپر جو ہے جناب وہ پورا ایک وہ بنا کے نا اور اس کے کان کے پاس رکھ دیا، اور اللہ یعنی اس نے کیا اس کے اوپر پڑھائی کری. یقین کریں پورا کان جو ہے ایسا پیلے رنگ کا ہلدی کی طرح برادہ اس کے کان میں آ گیا آنکھوں 5 منٹ کے اندر، پورا جانڈس ختم ہو گیا. کوئی چمتکار یعنی ایسا یہ ڈرامہ نہیں تھا، آنکھوں دیکھا. یعنی ایک پیشنٹ آیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کالر کا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اچانک دار سے شمسا بات کر رہی ہوں. جی شمسا کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی میری امی کو نا ہیپاٹائٹس سی ہے، ان کا جگر اور میدے کا بہت مسئلہ ہے اور پیلی بڑی ہوئی ہے نا. ہاں تو وہ اس کے بارے میں حکیم صاحب اگر کچھ بتا دیں تو. چلیں آپ نے جو ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں مجاہد صاحب سے. تو آپ اپنے ٹیلی سیٹ کے قریب رہیے اور کاغذ پینسل اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا. اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.